السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ آج کا لیکچر ہے علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ کا 7واں بند، جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ سب سے پہلے لغت کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحاد اللہ کا انکار کرنا، نافرمانی، لادینیت جس کا کوئی دین نہ ہو، خوگر عادی، امتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا، بت شکن بتوں کو توڑنے والا، بت گر بتوں کو بنانے والا، پدر فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باپ، پسر یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بیٹا، آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو بت بنانے والے تھے، بادہ آشام شراب پینے والے، بادہ شراب، خم وہ مٹکا یا صراحی جس میں جام پیا جاتا ہے، حرم کعبہ مسلمانوں کا مرکز یعنی خانہ کعبہ، بت بھی نئے مراد دنیا کی محبت۔ اب شروع کرتے ہیں اس بند کی تشریح۔ تو علامہ اقبال وہی سینس جو شروع سے چلا آ رہا ہے اس میں اسی سینس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ وہ مسلمان جو آج قسم پرسی کے حالات سے گزر رہا ہے اور ہر جگہ پوری دنیا میں اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو جب اس نے رب سے گلہ کیا تو پھر رب نے جواب دیا کہ بھائی یہ جو تم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ تم خود ہی ہو۔ تو گویا یہی کہا کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں اب وہ پہلے والا زور نہیں رہا، تمہارے ہاتھوں میں وہ ید اللہ کی جو طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے قریب آتا ہے نوافل کے ذریعے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خاص طاقت ہے وہ اس میں حلول کر جاتی ہے۔ تو جب یہ طاقت، یہ اسپرٹ اور یہ روحانیت جو ہے انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر اس میں وہ زور حیدر نہیں رہتا، اس میں وہ زور بازو نہیں رہتا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا مصداق وہ نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے اس کے ہاتھوں میں وہ قوت نہیں رہتی کہ جس کی وجہ سے دشمن کو وہ زیر کر سکے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں کی وہ طاقت جو 313 ہو کر ہزاروں پر غالب آ جاتی تھی وہ طاقت اب تم میں نہیں ہے، الحاد سے دل خوگر ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ الحاد سے دل خوگر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی روش سے ہٹ کر چلنا، روش راستہ اللہ کے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلنا، اس کے تم خوگر ہو چکے ہو، اس کے تم عادی ہو چکے ہو، اس وجہ سے تم آج زوال کا شکار ہوئے ہو۔ اور امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے ہر وقت دعا کی اور ہمیشہ سے اپنے امتیوں کو محبوب رکھا۔ رب حبلی امتی کی صدا کہ اے اللہ میری امت کو معاف فرما، مرتے دم تک آپ کی زبان پر جاری رہا۔ تو ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ وہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رؤوف و رحیم ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جب آقا علیہ السلام کی ذات اتنی غفور و رحیم ہے اور اس کے مقابلے میں انسان اگر اتنا بے عمل ہے، تو گویا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پیش ہوگی اور ان کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ چیز ناگوار گزرے گی۔ اور آج بھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حالات جانتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی یہ چیز ناگوار گزرے گی کہ جو امتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کر رہے، تو گویا اس میں نبی کی رسوائی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، کہ امتی نبی کی رسوائی کا باعث بنے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے کردار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے۔ اس کے بجائے انہوں نے نئی روش، نیا راستہ، نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر کا مصداق بنتے ہوئے خود بھی شرمندہ ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے نبی جو ان کے ہیں ان کی شرمندگی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ اب یہاں پہ اسلاف کا اور آج کے دور کا، یعنی ہمارے بزرگوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا اور آج کے دور کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ بت شکن اٹھ گئے، یعنی وہ جو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ یہاں پہ صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ صنعت تلمی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، اور اصطلاح میں جب ہم چند الفاظ کے مرکبات کے ذریعے کسی سیاسی، سماجی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اسے صنعت تلمی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بت شکن، تو سلطان محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے کہ سومنات کے بت جو تھے، سومنات کا مندر جو تھا انہوں نے توڑا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ بت شکن تھے، کہتے ہیں وہ اٹھ گئے، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ یعنی آج کل کے دور کے مسلمان میں وہ سلطان محمود غزنوی، وہ ٹیپو سلطان اور وہ جو بڑے بڑے نام تھے وہ سارے کے سارے آج ہم میں سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آج کے لوگ تو بت گر بن چکے ہیں، بتوں کو توڑنے کے بجائے بت بنانے والے بن چکے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی ہے۔ تو کہتے تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو باتیں، ابراہیم پدر اور پسر آزر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ آپ بتوں کو توڑنے والے تھے۔ ایک دن جب آپ کے والد بچپن میں آپ کو بتوں کے پاس لے گئے تو آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ایک کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب والد واپس آئے تو انہیں یہ بتایا تھا کہ اس بڑے بت نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس وقت ان کے باپ نے جواب دیا کہ یہ بت تو حرکت نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ یہ بت جو حرکت نہیں کر سکتے، جو نفع و نقصان نہیں دے سکتے، اے میرے باپ تم ان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو نفع و نقصان دینے والے، یعنی حقیقی رب کی طرف ان کی جو ہے وہ توجہ دلائی۔ تو ابراہیم بت توڑنے والے
اور باپ جو ہیں ان کے وہ بت بنانے والے۔ تو بالکل اسی طرح کمپیریٹیولی دیکھیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد بت توڑنے والے، اور آج کے لوگ، آج کے مسلمان بت بنانے والے۔ تو باپ اور بیٹے کا کمپیریزن کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے کہ تھا ابراہیم پدر، کہ ان کا جو والد تھا، جو ان کا بیٹا تھا وہ ابراہیم تھا، اور وہ مسلمان کس کی مانند ہوئے ہیں؟ اور پسر آزر ہیں، یعنی کہ ان کے جو والد ہیں وہ آزر کی مانند ہیں۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے۔ بادہ آشام میں بتا چکا ہوں کہ شراب پینے والے کہتے ہیں، یا جام پینے والے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو جام پینے والے ہیں وہ بھی نئے ہو چکے ہیں، بادہ نئے، جو بادہ ہے، جو جام ہے وہ بھی نیا آ چکا ہے، اور تم بھی نئے، یعنی تم میں اسلاف کی کوئی طاقت ہی نہیں رہی، تم میں اسلاف کا کوئی جذبہ ہی نہیں رہا۔ آج تم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی تمناؤں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، تو گویا تمہارا اپنے آباء و اجداد سے جو رشتہ تھا، جو ریلیشن تھا، وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ تو گویا بادہ آشام نئے، بادہ نئے، خم بھی نئے، ہر چیز تمہاری نئی ہو چکی ہے۔ وہ ساری کی ساری جو اسلاف کی روایات تھیں وہ ساری کی ساری تم نے بھلا دی ہیں، ان کو ترک کر دیا ہے، اور اے مسلمانوں یہی تمہاری ذلت کی اصل وجہ بھی ہے۔ حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج تم نے اپنی خواہشات کو حرم بنایا ہے، آج تم نے اپنی تمناؤں کو کعبہ بنایا ہوا ہے، اور بت بھی نئے، تم نے بت بھی نئے بنا لیے ہیں۔ اگر وہ پہلے کے لوگ بتوں کو توڑنے والے تھے تو تم جیسا کہ بت گر ہوئے ہو، تو گویا بت بنانے والے تھے اور تم نے نئے نئے بت بنا لیے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کے بتوں کے تم غلام بن چکے ہو، اور تم بھی نئے، یعنی تم میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو تمہارے اسلاف سے ملتی ہو، جو رویہ مسلمانوں والا ہو، ایسا کوئی رویہ تم میں بھی موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو گویا جو مین پرپس ہے، جو بیسک اور بنیادی جو یہاں پہ بات ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ سے آج مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور ایک اور جگہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ سے ان کا راہ سے بھٹکنا، اس بات کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے۔